الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس مرکز رشد و ہدایت میں حاضری حضرت مولانا محمد الیاس دامت برکاتہ کے حکم پر ہوتی ہے، اور میں اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اتنا لمبا سفر کر کے حاضری ہو جاتی ہے، بس حاضر ہو جانا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت نے حکم فرمایا، وقت بہت مختصر ہے اور آپ حضرات بھی غالباً صبح سے بیٹھے ہوں گے اور تقاضے بھی ہوتے ہیں، بھائی اٹھنا بھی ہوتا ہے، ٹینشن والی بات بھی ہے۔ مجھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ وہ مجمع میں کوئی اٹھے تو فرمایا کرتے تھے، بھائی کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب بیٹھ جاؤ۔ اگر کسی کو کوئی پیاس لگی ہے تو بھی بیٹھے رہو، اگر کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو یہیں کرتے رہو مگر اٹھو نہیں۔ لیکن آپ ایسا تو نہیں کریں گے ماشاءاللہ۔ حضرت درخواستی تو مجذوب اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ فرما دیتے تھے۔ بہرحال یہ بڑا مبارک موقع ہے، اور عقائد کے باب میں حضرت آپ کی تربیت فرماتے ہیں، اپنے عقائد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے عقائد کو سمجھنا نجات اور مغفرت کے لیے ضروری ہے، یہ اور کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ قرآن مجید میں دیکھو، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ جا بجا آپ دیکھ لیں، اعمال صالحہ کے ساتھ فرمایا بخشش اس کی ہوگی، مغفرت اس کی ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور عقائد کے باب میں توحید، نبوت و رسالت اور عقیدہ قیامت، یہ مکی صورتوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور نبوت و رسالت کے باب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق، بلکہ میں عرض کروں کہ ہمارا جو یہ کلمہ ہے نا، اس کے اندر بھی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ باقی تفصیل تو آپ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ علماء کا مجمع ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مختصر کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں۔ ربیع الاول کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ربیع المنور فرمایا کرتے تھے۔ یہ ربیع المنور ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیرت کا بیان ہو تو تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ پورا مہینہ آپ رات دن بیان کرتے رہو، انشاءاللہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ پہلی چیز صاحب سیرت کی ذات، صاحب سیرت کی ذات۔ دوسری چیز
اس صاحب سیرت کی جماعت، اور تیسری چیز صاحب سیرت کی بات. یہ تین چیزیں لے کے آپ اگر چلیں تو سارا مہینہ آپ ربیع الاول میں سیرت کی تقریریں کرتے رہیں، آپ کا مواد ختم نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس میں ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کی سیرت بیان ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو جماعت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جماعت کیسی ہے، قریب والے لوگ کیسے ہیں، وہ اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں. تو جو ساتھ والے ہیں وہ کیسے ہیں، اس میں صحابہ کرام کی سیرت آ جاتی ہے. پھر تمام صحابہ کرام کے اگر آپ خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، اصحاب بدر، ان کی سیرت آپ بیان کرتے رہیں تو بہت لمبی تفصیل ہے. اور پھر تیسری بات ہے کہ یہ سارا انقلاب آیا کس چیز سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بات، تعلیمات. تو آخر میں سبق یہی دینا ہوتا ہے کہ سیرت کا جلسہ سنو، سیرت کا بیان سنو، صحابہ کی شان سنو، مگر آخری بات یہ کہ جو حضور نے فرمایا اس پر عمل بھی کرو. جب تک اس پر عمل نہیں کرو تو سفر تک تو کامیابی نہیں. ہمارے بعض لوگ ہیں نا، ساتھی ہیں، وہ جب سیرت کے جلسے، سیرت کے جلوس یہ ہوتے ہیں تو وہ جھوم جاتے ہیں، جھومتے ہیں نا. آپ نے بھی دیکھا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ہاں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، بیٹھ پہنتے ہیں. جب سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. جب حضور کی تعلیمات اور حضور کا حکم سنایا جائے تو گھوم جاتے ہیں، پھر گھوم جاتے ہیں. پہلے جھوم جاتے ہیں، جب بات آ جائے کہ بھائی اب اس پر عمل کرو تو پھر گھوم جاتے ہیں. تو بھائی جھومنے والوں کو گھومنا نہیں چاہیے، جھومنے والوں کو پھر عمل بھی کرنا چاہیے. تو سیرت کے باب میں میرے ذہن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ابھی ڈال دی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. وقت کے اختصار کے پیش نظر اور یہاں کے نظم کے، اس کے نظم کی پابندی کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله